حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، رواہ مسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قومیں یعنی لوگ، فرمایا قرآن کے ذریعے اللہ پاک ان کو ترقی عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، فرمایا بہت ساری قوموں کو اللہ قرآن کے ذریعے عروج عطا فرماتا ہے، قرآن کے ذریعے ترقی عطا فرماتا ہے۔ اور کیا فرمایا، وَيَدَعُ بِهِ آخرین، فرمایا کہ بہت ساری قوموں کو اللہ قرآن سے اعراض کی وجہ سے فرمایا پستی میں دھکیل دیتا ہے۔ قرآن کے ذریعے فرمایا قوموں کو عروج ملتا ہے، بہت سارے لوگوں کو عروج ملتا ہے، اور قرآن کو چھوڑ کر میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ زوال پذیر ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، اگر بندہ کہے نا کہ قرآن چھوڑ کے وہی ترقی مل جائے تو یہ بالکل ایسے نہیں ہو سکتا، ترقی مل ہی نہیں سکتی۔ آج دیکھو پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا ملک پاکستان ہے، یہ جس وقت 1947 کے اندر بنا تھا اس وقت اس کی کیا حیثیت تھی، پھر 60 کے اندر اس کا کیا مقام تھا، 70 کے اندر کیا مقام تھا، پھر 2000 آ گیا، اب کیا مقام ہے اس کا؟ بالکل جناب، اس کے ہوائی اڈے بک چکے ہیں، موٹر ویز کی گروی ہے، بڑے بڑے پارک اس کے گروی ہیں، بہت سارے ادارے خستہ حالی کا شکار ہیں۔ ملک دن بدن عروج کی طرف نہیں بلکہ زوال کی طرف جا رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ پاکستان کے اندر، بلکہ یوں سمجھے کہ لوگ کہتے ہیں جی پاکستان سونے کی چڑیا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین نے 4 موسم ہمیں دیے ہیں، بہار، خزاں، موسم سرما اور موسم گرما۔ یہ 4 موسم پوری دنیا میں کسی جگہ میں نہیں ہے، اور فصلیں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی دی ہیں، اناج ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا دی ہے، فروٹ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی دیے ہیں، جو پوری دنیا میں فروٹ نہیں ہے وہ پاکستان میں ملتے ہیں۔ گیس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، پیٹرول کے ذخائر ہمیں اللہ نے دیے ہیں، سونے کے ذخائر ہمیں اللہ نے دیے ہیں، زمین ہماری زرخیز ہے، فروٹ ہر قسم کا ہمیں اللہ نے دیا۔ اس کے باوجود ذلیل ہو رہے ہیں۔ ملک پاکستان زوال کی طرف جا رہا ہے، قرضہ دن بدن اس کا بڑھتا جا رہا ہے، لوگ اس کے رہنے والے، اس کے باشندے پریشان ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن بھی عمل چھوڑ دیا، اور ہم کہتے ہیں جی ہمیں عروج ملے گا، ہمیں ترقی ملے گی انگریز کی تعلیم میں، ایسے بالکل نہیں ہو سکتا۔ جی ہمیں ترقی ملے گی غیروں کی تعلیم میں، بالکل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں جناب عزت ملے گی کسی اور جگہ پہ، بالکل نہیں ہو سکتا۔ عزت بھی قرآن کے ذریعے ہے، عروج بھی قرآن کے ذریعے ہے۔ اور آپ یوں سمجھ لیں کہ جو پچھلے لوگ تھے نا، صحابہ کرام والے یا ان کے بعد والے، اگر کائنات کے اندر ان میں سے کسی کو ترقی ملی، کسی کی حکومت کو عروج ملا، تو وہ قرآن پہ عمل کی وجہ سے ملا۔ اگر قرآن پہ عمل نہیں ہے تو پھر ذلت و رسوائی ہے۔ اب پاکستان کے اندر یا پوری دنیا میں مسلمانوں کے اندر قرآن کہتا ہے عدل کرو، اب یہ عدل کرتے نہیں ہے۔ پاکستان کا پتہ نہیں 160 سے زیادہ نمبر ہے عدل کے لحاظ سے۔ اب قرآن کہتا ہے شراب نہیں پینی، دھڑا دھڑ پی رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سود سے بچو، سود کا کاروبار کرنے والا اس کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہے، یہ کہتے ہیں یہ اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اب رشوت ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، کلاہما فی النار لعن الراشی والمرتشی۔ اب اس کے بغیر پاکستان کے اندر ایک کام بھی نہیں ہو رہا۔ اور کون کون سی باتیں آپ کو سکھاؤں، کون کون سی باتوں کا آپ سے شکوہ کروں۔ اب گلی گلی میں زنا ہو رہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ ایک کو سزا دی جائے
تو پورے پنڈ، پورے محلے، پوری تحصیل، پورے ضلع کے اندر وہ کام نہیں کرتا۔ اب گلی گلی میں چوری ہو رہی ہے، کسی ایک چور کے ہاتھ کاٹے جائیں تو جناب تھانے بڑے بڑے ختم ہو جائیں، کیونکہ چوری کے کیس ہی نہیں آنے، امن چین سکون ہو جانا، سلامتی ہو جانی ہے، عدالتوں میں اتنے کیس ہی نہیں آنے، عدالتوں کا بوجھ کم ہو جانا ہے، اتنے جج بھرتی نہیں کرنے پڑنے، کیوں؟ کیونکہ بوجھ ہی کم ہو جانا ہے۔ اب زنا کے کتنے کیس ہیں جناب، بدگمانی کے کتنے کیس ہیں، لڑائی جھگڑے کے کتنے کیس ہیں، قرآن کہتا ہے آپس میں پیار اور محبت سے رہو، لیکن یہ سارے معاملات ہم انہی چکروں میں الجھ گئے ہیں، انہی معاملات میں ہم الجھ کے رہ گئے ہیں، تو وجہ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم بجائے عروج کی طرف جانے کے زوال پذیر ہو گئے۔ ہمیں عزت ملنی تھی لیکن ہم خود ذلیل ہو گئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ یرفع بہ ھذا الکتاب اقواما، بہت ساری قومیں، فرمایا قرآن کے ذریعے اللہ نے انہیں عروج بخشا، قرآن کے ذریعے ترقی ملی۔ آج ہم ترقی ڈھونڈ رہے ہیں کسی اور جگہ پہ، آج ہم فلاح ڈھونڈ رہے ہیں کسی اور جگہ پہ، ایسے بالکل نہیں ہو سکتا، بالکل ترقی نہیں مل سکتی۔ اگر کوئی بندہ کہے میں نے قرآن کو چھوڑ کے ترقی کرنی ہے، بالکل نہیں، وہ ذہن سے بات نکال دے۔ بہت سارے معاملات جب ہم قرآن پہ عمل کریں گے، قرآن سیکھیں گے، سکھائیں گے، پڑھیں گے، پڑھائیں گے، عمل کریں گے، قرآن کے فضائل تو ہم سنتے سناتے رہتے ہیں، لیکن جس نظام کی بات قرآن کرتا ہے اس نظام کی طرف ہم نہیں آتے۔ فضائل کے ہم سارے قائل ہیں، ثواب کے ہم سارے قائل ہیں کہ ثواب بھی ملے گا اور جنت دوزخ بھی ملے گی، جنت میں بھی جائیں گے، جہنم میں بھی جائیں گے، یہ سارے، لیکن جو قرآن نظام کی بات کرتا ہے اس کی طرف نہیں آتے۔ قرآن کہتا ہے میرے نظام پر آ جاؤ، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، فرمایا قرآن کے ذریعے قوموں کو عروج ملتا ہے، اور جو قومیں قرآن کو چھوڑ دیتی ہیں، قرآن کے نظام کو ترک کر دیتی ہیں، فرمایا وہ پستی میں دھکیل دی جاتی ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا لکھا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ معزز تھے، کون تھے معزز؟ وہ صحابہ کرام تھے، جن کے سامنے سونے کی بھی چیز آ جاتی تھی تو وہ اس میں بددیانتی نہیں کرتے تھے، اس میں خیانت نہیں کرتے تھے۔ آج کل جناب ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کے لحاظ سے لوگ، یہ بڑے بڑے لوگوں کے پاس، حکمرانوں کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، قوم کا بددیانتی کر کے کھا جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اگر سزا اور جزا کا نظام قائم ہو، قوانین سارے بنے ہیں لیکن سزا جزا نہیں ہے، جس وجہ سے یہ دن بدن ہمارا ملک نیچے جا رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ جبکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ تو اس کا مطلب ہے، لیکن یہ مطلب نہیں رہا۔ اب صرف مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ جہاں سے ملے وہاں سے کھاتا جا، اب یہ مطلب ہے جہاں سے ملے یا جو ملے کھائی جا، بس یہ مطلب ہے۔ تو اس لیے قرآن، پاکستان عروج پہ نہیں جا سکتا، زوال کی طرف جائے گا۔ تو جب ہم قرآن کو اپنائیں گے، قرآن کے نظام کو لائیں گے، تو انشاءاللہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے، حضور نے جو کہہ دیا وہ ہو جانا ہے۔ تو ہمیں بہتری اسی میں ہے، گھر کے نظام کو ہم قرآن کے مطابق بنائیں، اپنے اداروں کے نظام کو قرآن کے مطابق بنائیں، اپنی دکان کو قرآن کے مطابق بنائیں گے تو انشاءاللہ اس میں اللہ عروج دے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔